السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں احتشام نظامی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز انڈیا۔ آج کی ویڈیو دو ایسی خبروں پر مشتمل ہے جو ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے معصوم زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو دوسری طرف تلنگانہ میں حکومت نے انسانی ہمدردی کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ دونوں خبریں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جنگ اور حادثات چاہے کہیں بھی ہو، سب سے زیادہ نقصان انسانوں کا ہی ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی رپورٹ بہت اہم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، پہلی خبر ہے ایران میں قیامت صغریٰ، معصوم طالبات کی شہادت۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایران کے میناب شہر کی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے درمیان ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا ہے۔ ایک میزائل حملے کے نتیجے میں ایران کا ایک گرلز اسکول مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ایک لڑکیوں کا اسکول تباہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اتنا المناک ہے کہ الفاظ اس کے بیان کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ ابتدا میں اطلاعات تھی کہ چند بچیاں جاں بحق ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ تعداد 5، پھر 36 اور اب 57 تک پہنچ چکی ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ سوچئے، وہ بچیاں جو اسکول گئی تھی، وہ جانتی بھی نہیں ہوں گی کہ ان کا آج کا دن زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اسکول کا ملبہ ان کی معصومیت کا گواہ بن گیا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے بیچ جہاں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ جاری ہے، سب سے بڑی قیمت عام عوام اور معصوم بچوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد خلیجی ممالک میں بھی حالات کشیدہ ہیں، کیونکہ ایران نے تقریباً 8 ملکوں پر حملہ کیا ہے۔ وہاں پر امریکی جو ایئر بیس تھے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، جہاں ایک ہندوستانی شہری کی ہلاکت کی بھی خبر ملی ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں ہر لمحہ نئی تباہی کا پیغام لا رہا ہے۔ ہم ان تمام خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں جو کہ ہمارے ملک بھارت سے ہے۔ ناظرین، تلنگانہ حکومت کا انسانی اقدام، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دوستو، انسانیت کی اس تکلیف دہ تصویر کے بیچ ایک خبر ہمارے اپنے ملک کے صوبہ تلنگانہ سے بھی ہے، جو یہ یاد دلاتی ہے کہ دکھ کی گھڑی میں حکومت کا اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں، آپ کو یہ واقعہ اور یہ بڑا حادثہ یاد ہوگا جو کہ سعودی عرب میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے پیش آیا تھا۔ 17 نومبر 2025 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ کے قریب ایک دلخراش بس حادثہ پیش آیا تھا، جس میں ہمارے ملک بھارت کے 44 حیدرآبادی افراد زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ تمام لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس سے پورے حیدرآباد میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ آج تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے سیکریٹریٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ چیف منسٹر نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حالانکہ بیرون ملک پیش آنے والے حادثات میں ریاستی حکومتیں عموماً معاوضہ نہیں دیتی، لیکن یہاں حکومت نے ہر متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے اور زخمی ہونے والے شخص کو 3 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر وزیر محمد اظہر الدین اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جناب محمد ماجد حسین اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھی۔ یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر حکومت چاہے تو مصیبت کی گھڑی میں اپنے شہریوں کا سہارا بن سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ دونوں خبریں ہمیں دو مختلف پہلو دکھاتی ہے۔ ایک طرف جنگ کی تباہ کاریاں ہیں جو دنیا سے امن اور خوشیاں چھین رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت کا وہ احساس ہے جو کسی کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ امن کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، دنیا میں معصوم بچوں اور بے گناہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ آپ اس طرح کی دعا کیجیے۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کا حل مذاکرات سے نکالا جانا چاہیے؟ اور تلنگانہ حکومت کی اس اقدام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا پسندیدہ اردو دنیا کا منفرد چینل اردو نیوز انڈیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے۔ چاروں طرف مسلمانوں کے دشمن پھر رہے ہیں، چاروں طرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں مسجدوں کے باہر ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں، کئی مسجدوں میں جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے جو ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے ہمارا قرآن اندازی کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک ہو گئے ہیں۔ آج 10 رمضان 2026 ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو قرآن اندازی کا پروگرام چل رہا ہے اس میں ضرور حصہ لیں، کیونکہ بہت ہی کم وقت بچا ہے۔ 27ویں شب کو انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی، اور ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارا یہ پروگرام ہے 1499 روپے میں ہم آپ کو ایک برقع دینے والے ہیں۔ برقعے کے ساتھ ایک دوپٹہ رہے گا، ایک نقاب رہے گا، اور ایک ہاتھوں کے دستانے رہیں گے، پیروں کے موزے رہیں گے۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ اس کو پورے ملک میں اپنے گھر بیٹھے کہیں پر بھی منگوا سکتے ہیں، اور خاص بات یہ رہے گی کہ جو بھی اس کو منگوائے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر، جو اس کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈال رہے ہیں، اور پھر اس باکس کی ان باکسنگ ہوگی، اس کو کھولا جائے گا انشاءاللہ تعالی 27ویں شب کو، اور اس میں سے ہم 3 پرچیوں کو نکالیں گے۔ ان 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوں گے انشاءاللہ ان کو بالکل ہم اپنی جانب سے بالکل فری عمرہ کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات یاد یہ رہے کہ ہمارا 1200 برقعوں کا ٹارگیٹ ہے۔ ابھی تک آج جو مجھے ہمارے ایڈمن صاحب نے بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 403 آرڈر آ چکے ہیں۔ 403 برقعے ابھی تک سیل ہو چکے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے، آج 28 فروری 2026 ہے۔ یہ آج کی بات میں بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے عصر کی نماز کے بعد اپنے ایڈمن صاحب سے پوچھا تھا کہ ابھی تک کتنے آرڈر آ چکے، انہوں نے بتایا کہ 403 آرڈر آ چکے ہیں۔ تو سبھی تمام دیکھنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے گزارش ہے اس ٹارگیٹ کو پورا کرا دیجیے گا۔ 27ویں شب کو اگر یہ ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے 1200 کا، تو ہم انشاءاللہ قرآن اندازی 3 کی کریں گے۔ اگر 800 ہوا تو ہم 2 کی کریں گے، اگر 400 رہا تو ہم پھر 1 کی قرآن اندازی کریں گے۔ تو جلدی سے کرا دیجئے اگر ہو سکے تو۔ یہ اگر 1200 پورا ہو گیا تو ماشاءاللہ پھر نور الانور ہو جائے گا، اور بہت ہی اچھا رہے گا، اور انشاءاللہ 3 لوگوں کی قرآن اندازی ہوگی۔ آپ سبھی سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔